خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم پہلی سلاطین 8ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 8 ایپیسوڈ 3۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اس باب کے حوالے سے بہت سے اہم ریویلیشنز، انکشافات، اپنے کلام کی عمیق باتیں، گہری باتیں ہمیں سکھائیں، اور سب جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملتا جائے۔ کل ہم نے ایک خاص چیز سیکھی جو کہ اس باب کی 23ویں آیت میں ہے، جو کہ پوری بائبل کی تھیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ لکھا ہے، خداوند اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں اور نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اپنے بندوں کے لیے، وہ جن پر فضل ہو چکا ہے، وہ جو کہ چنے جا چکے ہیں، وہ جو کہ سیٹ اپارٹ ہو چکے ہیں، وہ جو کہ نجات پا چکے ہیں، ان کو خداوند تعالیٰ اپنے عہد میں اور اپنی رحمت میں اسی وقت یاد رکھتا ہے، اسی وقت اپنی نگاہ میں رکھتا ہے جب وہ خداوند تعالیٰ کے آئین اور احکام اور اس کے حضور چلتے ہیں۔ اور اس چیز کو ہم نے سرٹیفائی کیا، اس چیز کو ہم نے ڈبل چیک کیا رومیو کے 11ویں باب سے، جہاں پر مقدس پولوس بھی، سینٹ پال بھی ہمیں یہی بات سکھا اور سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم اس باب میں آگے بڑھیں گے اور خداوند کے کلام کے اور اہم گاڈ پرنسپلز کو، الہی قوانین کو سیکھنے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ وہ قوانین جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہیں، جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، تاکہ ہم دودھ پیتے بچے نہ رہیں بلکہ گوشت کھانے والے بنیں۔ وہ جن کے حواس ٹھیک طور پر کام کرتے ہیں، جو کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ 27ویں آیت میں 27th ورس میں لکھا ہے کہ کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی آئے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے۔ بھائی اور بہنوں، اس وقت تک اور آج بھی غیر خداؤں، غیر قوموں میں یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ عام ہے کہ وہ اپنے خداؤں سے ان کی مخصوص جگہوں میں ہی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بائبل کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اسرائیل کا، میرا اور آپ کا یہوہ آسمانی باپ آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا۔ لیکن جو کیویار، جو ایک خوبصورت حقیقت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہیکل میں اس کی بھرپور حضوری موجود تھی اور دکھائی بھی دیتی تھی، جیسا ہم نے کل کے پروگرام میں دیکھا کہ وہ گہرا بادل، وہ ابر کا ستون اس ہیکل میں داخل ہوا تاکہ سب لوگوں کے لیے نشان ہو کہ بے شک خداوند تعالیٰ جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، اس نے اس ہیکل کی مخصوصیت کو خود اپروو کیا ہے، اور اس کو مخصوص کرتے ہوئے اس نے اسرائیل کے لیے اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک خاص جگہ یروشلم میں مخصوص کی ہے۔ سو فار ابھی تک یہ دعا، یہ مناجات ایک جنیرک دعا رہی ہے، گرچہ اس میں گاڈ پرنسپلز، الہی قوانین کا بڑے واضح طور پر اعتراف کیا گیا ہے، جو ہماری سیکھ کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا۔ لیکن یہاں سے آگے یہ دعا بہت پرٹیکولر، بہت خاص اور مخصوص ہوتی جائے گی، اور آئی ہوپ کہ میں آپ میں سے کسی کو ڈس اپوائنٹ یا ایفینڈ نہیں کروں گا کہ سلیمان کی دعا دعائے ربانی کی طرح ایک پریئر ماڈل ہے، جو کہ ٹائم لیس ہے، جو کہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ اس دعا کے الفاظ کو مائنڈ لیسلی، بغیر سوچے سمجھے دہرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیں اس دعا کو ایک ماڈل کے طور پر اپنے لیے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے لیے ڈھالنا ہے۔ پھر جو اہم بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مناجات سلیمان یہاں پر کر رہا ہے، بھائیوں اور بہنوں،
وہ خداوند کے کلام سے، اس کی توریت اور اس کی شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو لوگ توریت اور شریعت کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، جو اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ شاید اس فینومینن کو، اس حقیقت کو سمجھ نہ سکیں۔ لیکن بھائی اور بہنوں، جو مسلمہ حقیقت ہے، جو فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان کی یہ دعا نہایت عمیق اور خداوند کے کلام ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ میں خداوند کے کلام کے حصوں سے یہ ثابت کروں گا کہ سلیمان کی یہ مناجات، سلیمان کی یہ دعا خداوند کی توریت کے ساتھ، خداوند کی شریعت کے اہم اصولوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ رینڈملی، وہ جنیرکلی، وہ بغیر سوچے سمجھے یہ دعا نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں 31ویں آیت میں، 31st ورس میں، کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے، اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق و راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ بھائی اور بہنوں، خداوند کے کلام کو، خداوند کی شریعت کو، بائبل مقدس کو سیکھنے سمجھنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں خداوند کے کلام کو کوشش کروں گا کہ آپ کو سکھا سکوں، سمجھا سکوں کہ یہ سب خداوند کے کلام ہی سے سلیمان نے لیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ایگزوڈس 22 6 سے 12 تک، اور لیویٹیکس 5 21 سے 24 تک، یعنی خروج 22 6 سے 12، اور پھر احبار 5 21 سے 24۔ لکھا ہے کہ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں آگ لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے، تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے، تو اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا، پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے کا، یا بھیڑ کا، یا کپڑے کا، یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے، اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے۔ اب پڑھتے ہیں احبار 5 21 سے 24۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کئی بائبلز میں یہ حوالہ احبار کے 6 باب کی 2 آیت سے لے کر اس کی 5ویں آیت تک ہے، کیونکہ بابوں کی تقسیم کچھ بائبلز میں مختلف طور پر ہوئی ہیں۔ اردو بائبل میں یہ حوالہ 6 باب کی 2 سے 5ویں آیت تک ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے، یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے، یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہو، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی ہے، یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی، یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی، یا جو کھوئی ہوئی تھی چیز اسے ملی، یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے، اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے۔ سو خروج کے اور احبار کے ان حوالوں کو دیکھ کر ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب میں، 1 کنگز چیپٹر 8 میں، جو 31ویں 31st ورس میں سلیمان بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے تو وہ ان 2 حوالوں کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ چاہ یہ رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کو جس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو جس نے امانت میں خیانت کی ہے،
نہ صرف اس کو سوسائٹی کے حوالے سے جسٹس ملے بلکہ خداوند کی طرف سے بھی اس کا انصاف کیا جائے اور خداوند اس کو سزا دے جس نے برا کام کیا ہے، جس نے امانت میں خیانت کی ہے، جس نے اپنے ہمسایہ کی چوری کی ہے۔ پھر ہم دوسری پیٹیشن کو دیکھتے ہیں، دوسری مناجات کو دیکھتے ہیں جو کہ پہلے سلاطین کے 8ویں باب کی 33ویں سے 34ویں آیت میں لکھی ہیں۔ 1 Kings 8:33 and 34 کہ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا۔ بھائی اور بہنوں، یہ دعا ان لاز کی طرف، ان قوانین کی طرف، ان آئین کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لیویٹیکس 26:17 میں اور ڈیوٹرانومی 28:25 میں مرقوم ہے، احبار 26:17 اور استثناء 28:25۔ لیویٹیکس 26:17 میں کیا لکھا ہے کہ میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے۔ ڈیوٹرانومی 28:25 میں کیا لکھا ہے کہ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا پھرے گا۔ سو جو بات پہلے سلاطین کے 8ویں باب میں اس کی 33ویں اور 34ویں آیت میں کی جا رہی ہے وہ انہی دو حوالوں کے ساتھ منسلک ہے۔ سوچ کیا ہے کہ اگر قوم اپنی کمر خداوند کی طرف کر دے، اپنے چال چلن خداوند کے احکام کے برخلاف کر دے اور بہت سے اسرائیلی غیر اقوام میں قیدی بنا کر لے جائے جائیں، تو جو لوگ باقی بچ گئے ہیں وہ اگر خداوند کی ہیکل میں آ کر معافی کی دعا کریں تو خداوند ان کی دعا کو سنے اور اپنے قیدیوں کو واپس لے کر آئے۔ کیسی اہم دعا بھی ہے اور کیسی اہم پروفیسی یعنی نبوت بھی ہے جو کہ ہم جوشوا اور ججز سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یشوع کی کتاب اور قضات کی کتاب سے ہم یہ بات دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، ان آیات سے ہم یہ بھی سیکھتے اور سمجھتے ہیں جو کہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے کہ بحیثیت قوم بہت سے لوگوں کے گناہ اور خداوند کے احکام سے باغی ہونا پوری قوم کو مشکل اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی ماڈرن ورلڈ میں، آج کی جدید دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت واضح طور پر خداوند سے اور خداوند کے احکام اور اس کے کلام سے باغی ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جو شاید کہلاتے تو مسیحی ہیں اور خداوند کے کلام کی برکات بھی چاہتے ہیں لیکن خداوند کے آئین اور احکام سے آزادی چاہتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ، اس کی مطابقت میں، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہتے۔ وہ پرانے عہد نامے کو اپنے لیے پیروں کی زنجیر سمجھتے ہیں۔ وہ نئے اور پرانے عہد نامے کو فرق سمجھتے ہیں۔ وہ نئے اور پرانے عہد نامے کی برکتیں، بلیسنگز تو ریسیو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ خداوند کو اس کا پیار تو یاد دلاتے ہیں لیکن اپنی اوبیڈینس، اپنی فرما برداری، اپنا پیار بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں ایسے اور ان تمام لوگوں کے جو کھلے عام خداوند کے احکام، خداوند کی شریعت سے باغیانہ رویہ رکھتے ہیں، ان سے نہ صرف بچ کے رہنا ہے بلکہ ان کے گناہوں کا بھی اقرار کر کے خداوند تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تاکہ ہم بحیثیت قوم اسیر نہ ہو جائیں، شکست نہ کھا جائیں۔ آئیے خداوند تعالیٰ سے دعا کریں کہ خداوند ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو، اپنی ان بھیڑوں کو واپس اپنے گلہ میں لے آئے تاکہ وہ خداوند کی آواز کو پہچانے، اس کے آئین اور احکام سے برگشتہ نہ ہوں اور زندگی کی راہ میں واپس لوٹیں۔ تو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا منجی یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو وہ بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ کرے گا۔ بھائیوں، بہت سے لوگ
اس کے بائیں ہاتھ بھی ہوں گے۔ بہت سے لوگ خداوند کی بھیڑیں نہیں بھی ہیں، مگر آئیے ہم جو اس کے کلام سے پیار کرتے ہیں خداوند تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا، خطاؤں کا اقرار کر کے اس کے آئین اور احکام سے، اس کے زندہ کلام سے جڑ جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 8واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چوتھی قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 8 ایپیسوڈ 4۔ 8ویں باب کو جب ہم نے سیکھنا شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس طویل باب کے 3 واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس کے بارے میں ہم نے پہلی قسط میں دیکھا اور سیکھا کہ جو آرک آف دی کوننٹ کو، عہد کے صندوق کو، اور جو ولڈرنس ٹیبرنیکل تھا، بیابان کا خیمہ اجتماع تھا، اس کے ریمننٹ کو، اس کے بقیہ کو اور ظروف کو ہیکل کے بیچ میں لایا جاتا ہے۔ دوسرا اہم اور بڑا حصہ سلیمان کی دعا ہے جو ٹیمپل ڈیڈیکیشن کی ہے، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں اور آج بھی سیکھتے جائیں گے۔ اور تیسرا اہم حصہ ہے بلیسنگ آف دی کانگریگیشن آف اسرائیل، اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے بلیسنگ، خداوند کی برکت، اور پھر قربانیاں اور عید خیام کو منانا، جس کے حوالے سے ہم سیکھتے جائیں گے۔ اور چونکہ آج کل بھی عید خیام کے دن چل رہے ہیں جو کہ خیموں کی عید ہے، جو کہ خداوند نے اپنی یادگاری کے لیے ایٹرنل میموریل آف سیلویشن کے حوالے سے دی ہے، اس کو ہم سیکھتے جائیں گے۔ اس حوالے سے اور ویڈیوز، آڈیوز بھی میری موجود ہیں جن سے آپ برکت پا سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہے، سارا جلال خداوند کو ملے۔ تو سلیمان کی دعا جس کو ہم نے سیکھنا شروع کیا، اس مناجات کو میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا اور سکھایا گزشتہ قسط میں خاص طور پر، اور آج اس تھیم کو ہم جاری رکھیں گے کہ جو خداوند کی کلام کی یہ مناجات ہے، یہ پریئر ماڈل ہے سلیمان کا، یہ بڑا اسپیسیفک ہے، یہ بڑا خاص ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنا، اس کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن شپ، ذاتی تعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم وہ ساؤنڈ فوٹنگ، وہ مضبوط گراؤنڈ پریپیئر نہیں کریں گے جو کہ خداوند کے کلام کی تحقیق، تفتیش، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کا ہے، ہم اس دعا کے ماڈل کو سمجھ نہیں سکتے۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسے میں نے کل بتایا یا پریویس قسط میں بتایا کہ کس طرح خداوند کے کلام کی اہم، عمیق، گہری باتیں جو ہیں وہ اس دعا سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہم آج جب تھرڈ پٹیشن میں جائیں گے، اس مناجات کے تیسرے حصے میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خداوند کے کلام کے کس حصے سے جڑی ہوئی ہے، چوتھا حصہ کس سے جڑا ہوا ہے، 5واں، 6واں اور 7واں حصہ۔ کلام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اب ہم سطحی سطح سے زیادہ ڈیپ جائیں گے اور خداوند کے کلام کی خوبصورت اور گہری باتوں کو سیکھتے جائیں گے۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب 35 اور 36 آیت، 35 and 36 ورس، لکھا ہے کہ جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تو ان کو دکھ دے، تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے برسانا۔ اب یہ مناجات کس حصے سے منسلک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیویٹیکس 26:19 دیکھیے میرے ساتھ، احبار 26:19، اور اس کے بعد ہم ڈیوٹرانومی 11:16-17 دیکھیں گے۔ استثنا 11:16-17۔ پہلے احبار کا حوالہ پڑھتے ہیں۔ اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا۔ اب ہم استثنا کا حوالہ دیکھتے ہیں ڈیوٹرانومی کا۔ تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ مینہ نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔
سو بھائیو اور بہنوں، پہلا سلاطین 8واں باب اس کی 35ویں اور 36ویں آیت میں جو تھرڈ پیٹیشن آف سولمن ہے، جو اس کی مناجات کا تیسرا حصہ ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ جو آسمان بند ہو رہا ہے، خداوند بیسیکلی اپنی قوم کو ڈانٹ رہا ہے، اس پھلدار درخت کو چھانٹ رہا ہے تاکہ اس میں سے پھل آئے۔ یہ بالکل ہرگز ایسے نہیں ہے کہ ان کو میراث مل گئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں نجات مل گئی ہے تو اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں لائسنس مل گیا ہے گناہ کا، ہرگز نہیں، بلکہ خداوند اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو جو اس کے اپنے ہیں، ان سے اچھا رویہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہرگز ان کو بے سزا نہیں چھوڑتا جب وہ اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں یا غلط راہ پر جاتے ہیں۔ دیکھیے میں 36ویں آیت پھر پڑھتا ہوں آپ کے لیے کہ تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی راہ سے باز آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ان کو سزا دی ہے۔ اور پھر وہ کیا ان کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے می برسانا۔ ونس دے ریئلائز کہ انہوں نے غلطی کی، اس سزا کی وجہ سے جو تو نے انہیں دی، اپنی سزا سے باز آ جانا اور ان پر بلیسنگ می برسا دینا۔ جو چوتھا حصہ ہے سلیمان بادشاہ کی دعا کا، بھائیوں اور بہنوں، وہ 37 سے 40 آیت میں ہے، 37 to 40th verse، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گروئی یا ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا، کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہوں، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا ہے جیتے رہیں اور تیرا خوف مانیں۔ اب یہ حصہ کس کے ساتھ منسلک ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ لیویٹیکس 26 21 سے 26، احبار 26 21 سے 26، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بنائے لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کریں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا کر اکٹھے ہو جاؤ گے تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ بھائیو اور بہنوں، یہاں پہ وہ عبرانی ورڈ نگاہ یوز کر رہا ہے، یہ وہی ورڈ نگاہ ہے، یہ وہی ورڈ کال یا وبا ہے جو ایجپشنز کے لیے، مصریوں کے لیے یوز ہوئی تھی، اور وہ ایسا ہی کہہ رہا ہے جیسا اس نے مصریوں کے ساتھ سلوک کیا ویسا ہی وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کرے گا اگر پوری قوم برگشتہ ہو جائے گی خداوند کے کلام، اس کے آئین اور اس کے احکام سے۔ اگر قوم ایجپٹ کی طرح، مصریوں کی طرح خداوند سے دور ہو جائے گی، ان کی طرح کی حرکتیں کرنے لگے گی، تو ان کا حال بھی، ان کی پنشمنٹ بھی ایجپشنز کی طرح ہوگی، مصریوں کی طرح ہوگی۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پر نیشنل سن کی بات ہو رہی ہے، قومی اجتماعی طور پر جو گناہ کی بات ہے، اور سلیمان بڑا اسپیسیفکلی اس دعا کو ماڈل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ تو انڈیویجولز کو، تو لوگوں کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ جب لوگ تیرے سامنے دعا کریں، گڑ گڑائیں، تو ان کے کنڈکٹ کے مطابق، ان کے چال چلن کے مطابق، ان کی سوچوں اور ان کے ہاتھ کے کاموں کے مطابق ہی تو ان کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کرنا۔ باٹم لائن کیا ہے؟ مورل کیا ہے؟
وہ یہ ہے جیسے 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ تیرا خوف مانے۔ بھائیوں اور بہنوں، سلیمان اس حقیقت سے آشنا ہے اور لوگوں کو بھی آشنا کرانا چاہتا ہے کہ خداوند کے خوف میں، اس کے پاک خوف میں زندگی گزاریں۔ 5ویں پٹیشن، مناجات کا 5واں حصہ، 41ویں آیت سے 43ویں آیت تک، 1 کنگز چیپٹر 8 41 سے 43 تک ہے۔ لکھا ہے کہ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے، سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لے کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ 5ویں پٹیشن کا حصہ، یہ سلیمان کی جو مناجات ہے، اس کا 5واں حصہ ایک شارپ ٹرن لیتا ہے۔ اب اسرائیل سے فوکس جو ہے وہ فارنرز کی طرف چلا جاتا ہے۔ نارملی عبرانی میں جو فارنرز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے غیر کا، جو غیر قوم والے، لیکن وہ ایسے غیر قوم والے ہوتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو عبرانی میں لفظ یوز ہو رہا ہے وہ نوکری کا ہے۔ نوکری ایسے فارنرز ہوتے ہیں جو صرف گھومنے گھامنے کے لیے ٹورسٹس کے طور پر آتے ہیں۔ سلیمان یہاں پر ان فارنرز کا، ان ٹورسٹس کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے خدا کی بزرگی، اس کے مہیب نام، اس کے قوی ہاتھ، اس کے بلند بازو کا حال سن کر یہاں پر آتے ہیں تو آئے خداوند تعالیٰ تو اپنے نام کی خاطر سے ان کی مناجات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو بھی سننا۔ باٹم لائن کیا ہے یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ تیرا خوف مانے، وہ ریئلائز کریں کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ ان کے غیر خداؤں سے، ان کے جینٹائل پیگن گاڈ سے بڑا خدا ہے۔ اور شاید آپ نے یہ بات نوٹ کی ہو، میں آپ کو نوٹ کرائے دیتا ہوں کہ وہ 43ویں آیت میں بھی، اور اس سے پچھلی جو 4th پٹیشن تھی اس میں بھی 39th ورس میں 39ویں آیت میں بھی کہہ رہے یہ رہا ہے سلیمان کہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے۔ بے شک ہیکل میں اس کی طرف رخ کر رہے ہیں، لیکن فوکس کیا ہے کہ فوکس آسمان ہی ہے۔ اور سلیمان کی دعا کا یہ حصہ ہمیں کلام کے کون سے حصے کی طرف لے کر جاتا ہے؟ بھائی اور بہنوں، میں بھولا نہیں ہوں، میرے ساتھ دیکھیے آئزایہ 56:7، یسایہ کا صحیفہ، اس کا 56واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ بھائی اور بہنوں، سلیمان کی دعا کا یہ حصہ، اس کی مناجات کی یہ پکار جو فارنرز کے حوالے سے ہے، جو غیر قوم کے حوالے سے ہے، وہ ایک ڈوئل ایجڈ سورڈ کا کام کرتی ہے، ایک دو دھاری تیز تلوار ہے۔ بالکل غیر قوم والے خداوند کے نام سے برکت پائیں، خداوند کے کلام سے برکت پائیں، اور آج کے دور کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو بے شک خداوند کا جو خوشخبری کا پیغام ہے، اس کی جو گاسپل نیوز ہے، گڈ نیوز ہے، وہ ہمیں غیر قوم تک پہنچانی ہے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، یہ وہ ڈیڈلی کرس بھی بن سکتا ہے۔ جو لوگ خداوند کے بیٹے کو قبول کر لیں ان کے لیے یہ برکت کا، زندگی کا باعث ہے، لیکن جو خداوند کے بیٹے کو، اس کے کلام کو جھٹلا دیں، یہ ان کے لیے گواہی بھی دے گا جب خداوند تعالیٰ انصاف کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ انہوں نے خداوند کے کلام کو، اس کی نجات کے پیام کو کیوں جھٹلایا۔ پہلے سلاطین اس کے 8ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیت، 1 کنگز 8:44 and 45، چھٹی پٹیشن ہے، مناجات کا چھٹا حصہ ہے۔ لکھا ہے کہ اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستے سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں
اور وہ خداوند سے اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔ بھائی اور بہنوں، جو فوکس ہے یہاں پر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس راستے سے جا رہے ہیں، بلکہ فوکس اس بات پر ہے کہ انہیں خداوند تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی جنگ ہے، یہ ہولی وار کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کل میں 6 اور 7ویں مناجات کے حصے کو اور اس سے آگے پہلے سلاطین کے 8ویں باب کو آپ کے لیے سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا خداوند تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے، اور خداوند آپ سبوں کو کلام کے ساتھ وقت گزارنے کا، اسے پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔